راولپنڈی میں آج ایک گرم ترین دن. جب موبائل ایپ پہ ہم نے ویدر کو دیکھا تو موبائل ایپ نے بتایا کہ ٹیمپریچر تو کچھ زیادہ نہیں ہے, 36 ٹیمپریچر ہے, لیکن ریئل فیل 46 کا تھا. ایسے میں دل چاہا کہ کسی ٹھنڈے مقام کی طرف سفر کیا جائے. ہم نے فیصلہ کیا کہ مری کے قریب ایک مقام کیری کی طرف چلتے ہیں, اور ہمارے سفر کا آغاز نیشنل ایکسپریس ہائی وے سے شروع ہوا. اور میپ پہ جب دیکھا تو یہ سفر تقریباً 2 hours 18 minutes کا ہے, اور تقریباً 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو کہ ہمیں طے کرنا ہے. ہم نے اپنے سفر کو شروع کیا اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے سے, اور اس جگہ سے ہم لوگ اس برج کے اوپر سے گزرتے ہوئے اس ایکسپریس ہائی وے کو چھوڑ دیں گے اور مری کی طرف جانے والے جو باقاعدہ رستہ ہے اسی کو لیں گے. ہمارے ساتھ اس سفر میں جو ساتھ دیں گے وہ قاسم ہیں, اور ساتھ میں فرحان ہوں گے, اور ہمارے جو ہوسٹ ہیں کیری میں وہ اسد ہوں گے. اور اسد کے پاس ہم جا رہے ہیں ان کے گاؤں, اور اس دن کو بھی انجوائے کریں گے, اس موسم کو بھی انجوائے کریں گے. راولپنڈی میں ہلکے ہلکے بادل تو آئے ہوئے ہیں, لیکن اس وقت موسم خاصا گرم ہے. اور یوں ہم نے ایکسپریس ہائی وے کو چھوڑتے ہوئے وہ روڈ لے لی جو کہ مری کی طرف جا رہی ہے, اور یہاں سے ہم لوگ مری والے ہائی وے روڈ پر آ گئے ہیں. یہاں سے ہمیں پہاڑوں کی ہائٹس کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا, اور یہ سفر ہمارا باراکاؤ تک رہے گا. ہم نے اپنے ایک پارٹیسپینٹ کو باراکاؤ سے بھی پک کرنا ہے, لہٰذا اس دوران میں جو سفر ہمارا رہے گا وہ باراکاؤ تک کا ہے. یہ بھی اسلام آباد میں ہی شمار ہوتا ہے, اور یہاں پر جتنی بھی آپ کو گرینری نظر آئے گی یہی اسلام آباد کا خاصہ ہے, اور یہاں سے ہی تمام لوگ مری کے لیے اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا یہ سفر کسی بہت بڑی گاڑی پہ نہیں ہے, ایک مہران گاڑی پہ ہم سفر کر رہے ہیں, اور یہی اس کا سفر کا ایک ایڈونچر ہے کہ ایک نارمل گاڑی کے اوپر ہم سفر کریں گے, اور اس میں 3 لوگ سوار ہوں گے, اور 3 لوگ ہی گاؤں تک کا سفر طے کریں گے. ہم نے اس سفر کو جاری رکھا, اور یہاں پہ ہم لوگ گزرے ہیں راول جھیل کے پاس سے, اور راول جھیل ہمارے رائٹ ہینڈ پہ ہے, لیفٹ ہینڈ پہ ہمارے اسلام آباد ہے, اور ہم باراکاؤ کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرین بیلٹ اور گرینری جو ہے وہ زیادہ تھک ہوتی جا رہی ہے, اور نسبتاً موسم میں کسی حد تک ہوا میں پنڈی سٹی کے مقابلے میں تھوڑا سا ہمیں بہتر لگ رہا ہے کہ یہاں کا ٹیمپریچر بہتر ہے, لیکن حبس یہاں پہ بھی بے تحاشا ہے, اور انتظار ہے کہ کون سا وقت ہو کہ ہم تھوڑا سا ٹھنڈی سانس لے سکیں. لیکن یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام آباد کی خوبصورتی وہ بھی آپ کو دکھائی دے گی, اور اسلام آباد کے پہاڑوں کا اور درختوں کا ایک جو منفرد سٹائل ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ دکھائی دے گا. پاکستان بھر سے آئے ہوئے تمام لوگوں کو سفر کے آغاز سے ہی یہ مناظر جو ہیں انسپائر کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس جگہ وہ جا رہے ہیں شاید وہ اتنی ہی خوبصورت ہوگی, لیکن اس بات کا اندازہ وہاں جا کے ہوتا ہے کہ وہ جگہ تو یہاں سے بہت زیادہ خوبصورت ہے. اسلام آباد کا کمیونٹی سینٹر کو ہم نے پاس کر لیا ہے, اور اب ہم باراکاؤ روڈ کے اوپر آ گئے ہیں. یہاں پہ جا بجا پھلوں والے کھڑے ہوتے ہیں مختلف طرح سے اپنے ٹھیلے سجائے ہوئے, تاکہ سفر پہ جانے والے یہاں سے اپنے لیے دوران سفر کے لیے, یا مہمانوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے, یا اپنے میزبانوں کے پاس جاتے ہوئے اگر کوئی یہاں سے فروٹ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے فروٹ لے سکتے ہیں. ہمیں بھی یہاں سے کچھ خریداری کرنی ہے, اور پمپ سے باقاعدہ اپنا جو فیول ہے
اس کو بھی فل اپ کروانا ہے، کیونکہ ہم سفر میں اپنے پاس اتنا فیول رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم بآسانی پنڈی واپس آ سکیں اور ہمارے پاس فیول کی کمی نہ ہو۔ جب ہم راولپنڈی سٹی کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس جگہ پہ ہم فیل کرتے ہیں کہ روڈ کی جو ورتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس میں آرام سے 2 سے 3 لین گاڑیوں کی چل سکتی ہیں، اور یہاں پہ ہم نے اسٹے کیا اور قاسم نے اپنے لیے کچھ ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنکس وغیرہ لی۔ سامنے پیٹرول پمپ پہ ہماری گاڑی کھڑی ہے، اور آج چونکہ چھٹی کا دن ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس روڈ کے اوپر کتنی ٹریفک ہے، اور یہ تمام گاڑیاں اس فیول اسٹیشن سے اپنا فیول ڈلوا رہی ہیں۔ ہر گاڑی جو مری پنڈی سے مری کی طرف جا رہی ہے اور مری سے پنڈی کی طرف آ رہی، سب فیول یہیں سے بھرواتی ہیں۔ اور ہم نے بارہ سے اپنے ایک اور ساتھی کو پک کرنے کے بعد اپنے باقاعدہ سفر کا آغاز کیا، اور اب ہم تقریباً 12 اور 17 میل کے بیچ میں ہیں۔ یہاں سے ہمیں باقاعدہ طور پر مری کے پہاڑ، مری کی انوائرمنٹ دکھائی دینا شروع ہوتی ہے۔ موسم میں کوئی خاص تبدیلی تو اس جگہ نہیں ہے، لیکن آگے چل کر یہ تبدیلی ہمیں دکھائی دے گی۔ رفتہ رفتہ سیدھی چلنے والی روڈز آہستہ آہستہ کرو لینے لگی۔ وہ کہ یہ ایکسپریس ہائی وے ہے مری کا، اس میں زیادہ ٹرنز نہیں ہیں اور نیرو ٹرنز نہیں ہیں، جہاں پہ بہت نیسیسری ہے وہیں پہ ٹرن بنایا گیا ہے۔ عام طور پہ یہ روڈ زیادہ تر سیدھی ہی چلتی ہے، لیکن بہرحال پہاڑی علاقہ ہے، اس لیے یہاں پر جو روڈز ہیں وہ کرو تو بہرحال لیتی ہیں، اور یہی یہاں کا حسن۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر کیمرہ کو ہاتھ میں پکڑ کے ویڈیو بنانے کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑے بہت جرک تو لگتے ہیں، لیکن اپنی ویڈیو ہے وہ بڑی اوریجنلٹی میں آتی ہے۔ آج کے سفر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ آج کے سفر میں جو ہم اس وقت گاڑی میں 3 لوگ سوار ہیں، ہم سب کا بلڈ گروپ ایک ہی ہے، اور ہم او پازیٹیو، یہ کہ بہت ریئر ہوتا ہے کہ ایک ہی بلڈ گروپ کے لوگ اور اتنے ریئر بلڈ گروپ کے لوگ ایک ساتھ سفر کر رہے ہوں گاڑی میں۔ تو اس سفر کی یہ خوبی بھی تھی کہ ہم لوگ ایک ہی بلڈ گروپ کے لوگ ایک ہی گاڑی میں ایک ہی سمت کو ایک ٹائم پہ جا رہے ہیں۔ 25 جولائی میں عام طور پر چونکہ اس علاقے میں ساون کا موسم ہوتا ہے، تو لہٰذا بادلوں کے آنے کا کوئی ٹائم نہیں، کسی وقت بھی بادل آ سکتے ہیں، کسی وقت بھی ویدر کنڈیشن چینج ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی ہم جس جگہ پہ جا رہے ہیں وہاں پر تو لمحہ لمحہ موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے، اور یکدم سے تیز دھوپ کے اندر سیاہ کالے بادل آ جاتے ہیں اور ایک دم انوائرمنٹ چینج ہو جاتی ہے۔ سو یہاں بھی ہم انتظار کر رہے ہیں سفر میں کہ ہمیں کالے بادل کس وقت ویلکم کہتے ہیں۔ اس جگہ ہمیں پہاڑوں میں بادل مرج ہوتے ہوئے دکھائی دیے، جو کہ اس بات کی علامت تھی کہ اس جگہ پر گاؤں میں یقینی طور پر بارش ہو رہی ہوگی، بارش نہیں ہوگی تو کم از کم بادلوں نے اپنا ڈیرا ڈال رکھا ہوگا۔ یہاں کی لوکل ٹرانسپورٹ، جس کو لوگ سوزوکی بولتے ہیں، ڈالے والی، اس کے اوپر لوگ باہر کھڑے ہو کر چھت پہ بیٹھ کے بھی سفر کرتے ہیں۔ دیکھنے والوں کو یہاں پر اکثر بندر بھی دکھائی دیتے ہیں،
बंदर को भी खाने पीने के लिए कुछ मिल जाता है लोगों से, और स्पेशली जिन लोगों के साथ बच्चे आए होते हैं उनके लिए बड़ी दिलचस्पी का पहलू होता है यहाँ पे बंदरों को देखना और उनकी हरकतों को देखना। और धीरे धीरे हम मरी के सफ़र में पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के दामन में दाखिल होते हुए, और जो चीज़ हम चाह रहे थे, जिस मौसम का हमें इंतज़ार था या जिस मौसम की तलाश में हम आए थे, वो हमें तकरीबन यहाँ दिखाई देना शुरू हो गया। और एनवायरनमेंट में भी तब्दीली है, फ़िज़ा काफ़ी सर्द और खुशगवार। और जब आप पिंडी से 46 की रियल फील्ड से निकल के आए हों तो यकीनी तौर पर आपको बहुत अच्छा लगता है कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में आ गए जहाँ पे आपको कम से कम अब सांस लेने में बड़ी आसानी फील हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश हो रही हो, लेकिन बारिश इस जगह नहीं हो रही, कहीं दूर हो रही है, लेकिन इसकी वजह से टोटल इन्वायरमेंट जो है वो बड़ी खुशगवार हो चुकी है। यहाँ पे ये जिक्र करते चलूँ कि पहाड़ी इलाकों में रोड्स की मेंटेनेंस का अमल हर वक्त जारी रहता है, क्योंकि यहाँ पे टूट फूट का अमल होता है, इसलिए यहाँ पे कभी भी रोड की मेंटेनेंस का अमल कंप्लीट नहीं होता। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जारी रहता है, कहीं पे कारपेटिंग हो रही होती है, कहीं पे रिपेयरिंग हो रही होती है। लिहाजा रोड पे हमें जा बजा ऐसी मशीनरी दिखाई देती है जो कि रोड की मेंटेनेंस में हिस्सा लेती है। यहाँ पे जंगल गहरा हो चुका है और दरख्तों की हाइट स्पेशली यहाँ पे देखने वाली है कि हाइट ज़्यादा है और दरख्त बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं। इंतहाई खूबसूरत मौसम, पहाड़ों की बूंदियों तक पहुँचते हुए पहाड़, दरख्त एक दूसरे का साथ देते हुए। जब बल खाती ये रोड पहाड़ों के बीच से गुजरती है तो तेज़ रफ्तार चलती गाड़ियों में मनाजिर एकदम से चेंज होते हैं। अब देखें जैसे ये पहाड़ सामने हमें बिल्कुल एक दीवार की मानद दिखाई दे रहा है, जब हम मोड़ काटते हैं तो दूसरे एंड पे हमें बिल्कुल गहरा माहौल भी दिखाई देता है। गाड़ी में मौजूद हम तीनों लोग मसरूफ़ थे, कासिम ड्राइविंग में, मैं वीडियो बनाने में, और हमारे साथ फरहान जो थे उनको सिंगिंग का शौक़ है, लिहाजा वो गुनगुना के उन दोनों को महसूस कर रहे थे। अब इस जगह पे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बारिश जो है वो हमें वेलकम करने को तैयार है। बादल बहुत गहरे हो चुके हैं और इंतहाई खूबसूरत मौसम बन रहा है पहाड़ों के इस दामन में। एक्सप्रेस हाईवे जो मरी की तरफ जा रहा है।
यहाँ पे बादलों ने बिल्कुल लिपेट लिया पहाड़ों को अपने अंदर, और यूं हमें वो धुआं सा दिखाई दे रहा है जो कि मौजूद है पहाड़ों के साथ। और यहाँ पे यकीनी तौर पर ऊपर हाइट पे जो है गांव या आबादियाँ होंगी, वहाँ पे बारिश हो रही होगी इस वक्त। यहाँ से हमें मुजफ्फराबाद की तरफ रोड जाने के लिए बोर्ड दिखाई दिया, जो इस बात की अलामत है कि अब हमें रास्ता मिलेगा जो मुजफ्फराबाद की तरफ भी लेके जाएगा और मरी की तरफ भी लेके जाएगा। यहाँ पर वक्फे वक्फे से थोड़ी छोटी छोटी आबादियाँ हमें दिखाई देती हैं और कुछ पेट्रोल पंप्स, रेस्टोरेंट्स और टक शॉप्स बनी हुई हैं ताकि लोग और कोई चीज़ खरीदारी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकें। इस जगह पे आके ऐसा लगता है कि सफ़र करने का जो मकसद था वो पूरा हो गया, और बहुत खूबसूरत मंजर, ये मनाजिर जिनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ महसूसात होते हैं और अहले नज़र ही इसको महसूस करते हैं। जो लोग खूबसूरती को पहचानते हैं, जिन लोगों को इस तरह के मौसम की तलाश होती है, उनको इस तरह की मनाजिर देखने को मिल ही जाते हैं। सामने वाला इलाका इस वक्त मुकम्मल तौर पर बारिश में है, और ये बात यकीन से कही जा सकती है कि इस इलाके में मुकम्मल बारिश हो रही है। यहाँ पे चूँकि हम ज़्यादा हाइट पे हैं, इसलिए हम अगर गहराई की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर भी बादलों का राज है, और इस इलाके को भी बादलों ने अपनी लपेट में लिया हुआ है और यहाँ पर भी बारिश हो रही है। लेकिन ये मंजर बुलंदी वाले मंजर से बिल्कुल मुख्तलिफ और बहुत खूबसूरत है। और इस जगह आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर बादल जो हैं वो इस इलाके को घेरे में ले चुके हैं और टोटल धूप गायब हो चुकी है, और किसी वक्त भी यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी। यहाँ से मुजफ्फराबाद, मरी और झिका गली के लिए हमें बोर्ड दिखाई देता है, और हम करीब करीब हैं तो यहाँ से हम लोअर टोपा पहुँच जाएंगे। और लोअर टोपा पहुँचते ही हमें यहाँ पे स्टे करना है। एक तो ये कि गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट देंगे, और दूसरा इस मंज़र से लुत्फ़ अंदोज़ हुए बगैर नहीं रह सकते। यहाँ से दो रोड्स होती हैं, एक मुजफ्फराबाद को जाती है और एक झिका गली से होते हुए मरी की तरफ जाती है। हम मुजफ्फराबाद वाली रोड के ऊपर तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे जाएंगे, और वहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर आगे अंदर हमारी मंजिल है। एक केरी गांव है जहाँ पे असद साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। इस जगह पे हमने गाड़ी को ब्रेक लगाई, साइड पे रुके ताकि थोड़ी सी चाय पी लें, कुछ पकौड़े खा लें और मौसम को एंजॉय कर लें। यहाँ से कुछ तस्वीर बनाने के लिए भी हमें अच्छा मंजर मिल गया, और जब दाएँ बाएँ देखा सभी लोग यहाँ पे अपनी अपनी गाड़ियों को रोककर तस्वीर बनाने में मसरूफ़ थे। और इस जगह बादल बिल्कुल आप मेरे कैमरे में देख सकते हैं कि हमें फ़िज़ा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल मेरे पास है, ये जो धुआं सा गुजर रहा है, ये धुआं नहीं है, ये दरअसल रियली क्लाउड्स हैं जो हमारे पास से गुजरते जा रहे हैं सब। सामने से ये जाने वाली रोड मरी को जा रही है, और ये मुजफ्फराबाद की तरफ जाने वाली रोड। कुछ देर के लिए हमने भी मौसम को एंजॉय किया खड़े होकर, और इसी इंतज़ार में थे शायद यहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाए। और सामने का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था, और यहाँ पर बारिश हो रही थी।
یوں سمجھ لیجیے کہ ایک 1.5 فرلانگ کے فاصلے پہ بارش جاری تھی، لیکن ان کی ٹھنڈی ہوائیں ہمیں بھی چھو رہی تھیں۔ فرحان نے اور قاسم نے کچھ اپنی پکچرز بنائیں، فرحان نے اپنی جسم کی تھکاوٹ نکالی اور اس مہوتسو کو، اس منظر کو انجوائے کیا۔ اور فرحان نے مجھے انڈیکیٹ کیا کہ پیچھے کا منظر دیکھیں، ایک دم سے چینج ہوا ہے اور وہاں سے ایک جیسے غول سا آتا ہے، ایک طوفان کی کیفیت بنتی ہے، بالکل موسم نے ایک دم سے پلٹا کھایا اور گہرے بادل اچانک روڈ کی طرف آ گئے۔ اسپیشلی میدانی علاقوں سے آئے ہوئے لوگ یہاں پر بہت انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ گرمی کو دیکھ کر آئے ہوتے ہیں، بہت زیادہ گرمی کو فیل کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ بڑا دلچسپ منظر ہوتا ہے۔ مظفر آباد روڈ پہ چلتے ہوئے ہم نے اس روڈ کو خیرآباد کہا 1.5 کلومیٹر کے بعد، اور کیری گاؤں کی طرف جاتے ہوئے جہاں پہ اسد صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ہم نے اس روڈ کو لیا۔ ولاگ کا بقیہ حصہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں۔